Subscribe to Mufti Akmal Mujahid. online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسماعیل سوال کرتے ہیں کہ قضا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور جو آدمی جان بوجھ کر نماز قضا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا سزا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو محمد اسماعیل نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والا اس ویل وادی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام محمد بن احمد فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور وہ مجھے ارض مقدس میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھا کر کھڑا ہے، اور پے در پے پتھر اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ یہ پہلا شخص جو آپ نے دیکھا یہ وہ تھا کہ جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک جاری رہا کہ جو نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں تو ان کی یہ سزا ہے۔ اسی طرح کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے، چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی۔ ایک دل ہلانے والا منظر اس کے سامنے، اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، چنانچہ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری اماں جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ اسلامی بہن بھائیوں، جب قضا کرنے والوں کی یہ ایسی ایسی سخت سزا ہیں تو جو بد نصیب سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو اب سوال ہے کہ قضا نماز کو کس طرح پڑھا جائے؟ تو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس بارے میں جس آدمی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، قضاء عمری کا طریقہ حنفیوں کے نزدیک کہ قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، کہ 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، اور 4 فرض عصر کے، اور 3 فرض مغرب کے، اور 4 فرض عشاء کے، اور 3 وتر عشاء کے۔ کہ نیت اس طرح کیجئے کہ مثلا سب سے پہلی فجر کی جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں، اور ہر نماز میں ایسی نیت کیجئے کہ جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی کی جگہ پر صرف ایک بار کہے، مگر یہ ہمیشہ اور اس طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پوری پہنچ جائے اور اس وقت سبحان اللہ کا سین شروع کرے، اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے تو اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدے میں بھی کرے کہ ایک تخفیف تو یہ ہے، اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ اور 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں گی۔
اور تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں اتحیات یعنی اتحیات کے بعد دونوں درود اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کا ایک بار یا 3 بار رب اغفر لی کہہ لے۔ یہ قضائے عمری کا طریقہ ہے کہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نمازوں کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.